ويسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی زندگی کا پہلا سبق یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمایا اس سے بڑھ کر کے بہتر اور اچھی چیز کسی دوسرے شخص کسی دوسرے ادارے سے ہمیں نہیں مل سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پر بہت شفیق اور کریم ہے اور اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ماننے والوں کے ایمان پر بہت زیادہ حریص ہیں اور فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ بہت زیادہ کریم بھی ہیں اور ان کا دل بہت نرم ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ان کی امت میں شامل ہیں. ایک والد اگر اپنی اولاد کے لیے کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ممکن حد تک بہترین چیز اپنی اولاد کے لیے انتخاب کر کے ان کے حوالے کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے کسی بھی والد سے کسی بھی بندے سے بڑھ کر کے بلکہ 70 گنا زیادہ حدیث میں آتا ہے اپنے بندوں پر شفقت فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کبھی بھی مشکل سے دوچار نہیں کرتے بلکہ اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والے، قدرت رکھنے والے، حکمت رکھنے والے اور ان تمام معاملات سے بخوبی آگاہ ہیں جو کسی بھی انسان کو زندگی کے کسی موڑ پہ پیش آ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنی رحمت کا مجسمہ بنا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنی امت کی دنیا کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے اور دنیا میں اپنے امتیوں کی کامیابی کے لیے کوشاں رہے. آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے اندر کوئی ایک ایسی تعلیم نہیں کہ جس پر عمل کرے اور انسان دنیا کی ترقی اور فلاح اور بہبود سے محروم رہ جائے اور دنیا یا آخرت کے طور پر اس کو نقصان اور خسارے کا سامنا ہو. بلکہ جب اور جس شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دیا اور اس کی اخروی زندگی کو بنانے کے لیے بھی راہ کو آسان فرما دیا. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا کہ تم اہل ایمان کے ایمان پر بھی اور تم اہل ایمان کے دنیا اور آخرت کی کامیابی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی حریص ہیں جس طرح کہ ایک عام آدمی دولت کے لیے حریص ہوتا ہے.
پیسوں کے لیے ہرس رکھتا ہے اور اس کی ساری محنت اور اس کی کوشش دن اور رات کی اس کی تمام سرگردانیاں وہ صرف مال کو بٹورنے اور جمع کرنے پر رہتی ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی اور لالچ نہیں، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اس پوری انسانیت کا کوئی بھی فرد کہیں گمراہی کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے گمراہی اور جہنم کی اتھاہ تاریکیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے اور آج کا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مکمل طور پر اعراض کر رکھا ہے۔ جہاں ہم میں سے کوئی عمل کرتا بھی ہے تو وہ صرف کسی جز پر کرتا ہے، کسی خاص پارٹ اور حصے پر کرتا ہے، لیکن مکمل طور پر دین پر عمل کرنا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ ناممکنات میں سے ہو، اور اسی لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں در در کے بھکاری بن گئے ہیں، اور ایک عمل کسی ایک قوم سے لیتے ہیں، ایک چیز کسی اور سے مانگ تانگ کر کے لاتے ہیں، اور کوئی ایک اپنی زندگی کا پہلو اس کو کسی اور سے نقل کرتے ہیں، اور یہ نقل اور دوسروں کی تقلید اور اتباع اور دوسروں کی راہوں پر چلنے کے نتیجے میں ہمارا جو آج معاملہ بن گیا ہے وہ ویسے ہی ہے۔ آپ نے کبھی بندر کو دیکھا ہوگا کہ وہ نقل کرتا ہے اور نقل کرنے کے بعد اچھل کود مچا کر کے واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ بظاہر تو اس نے کسی کی نقل کی، لیکن لوگ اس کو تمسخر کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور آپ نے مسخروں کو بھی دیکھا ہوگا، جو حیثیت انسانی معاشروں میں مسخروں کی ہوا کرتی ہے وہی کیفیت پوری دنیا کی نظر میں اب ہماری بن کر کے رہ گئی ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تذبذب کا شکار ہیں، جن کو نہ اپنے دین کا پتہ ہے اور نہ ہمارے معاملات کی خبر ہے، جو نہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر ہماری اتباع اور تقلید کرتے ہیں۔ یہ ادھر بھی رہنا چاہتے ہیں اور یہ ادھر بھی چلنا چاہتے ہیں، یہ ادھر بھی ماننا چاہتے ہیں اور یہ ادھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ہم سے لینے کے آرزو مند اور متلاشی ہیں۔ اسی لیے زندگی میں ہمارا جھول پیدا ہو گیا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں اہل اسلام کی کوئی عزت نہیں رہ پائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ ہے، ہمیں چاہیے کہ خود اپنی زندگی میں بھی اور اپنی اولادوں کی زندگی میں بھی اس کو پہلے اصول کے طور پہ، بنیادی اصول کے طور پر اس کو ان کو حفظ کروا دیں، ازبر کروا دیں کہ دنیا میں کوئی بھی بہتر سے بہترین زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی۔ اب اگر یہ چیز ازبر ہو جائے تو آپ کو سنت کے موافق چلنا پھرنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، تجارت، نوکری کرنا اور زندگی کو گزارنے کے لیے خوشی اور غمی کے جتنے مواقع ہیں ان میں سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو عذاب بنا لیا ہے، اور اس عذاب کے بننے اور بنانے میں خود ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ اللہ کے دین کا اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قطعاً کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جتنی مصیبتیں اور جتنی رکاوٹیں آج کے انسان اور مسلمان کو درپیش ہیں، اس میں اس کا خود اپنا سب سے بڑا ہاتھ ہے، خود اس کا سب سے بڑا کردار ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے تئیں زندگی گزارنا چاہتا ہے اور دوسرا انسان اپنی خواہش کے تئیں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تیسرا چوتھا الغرض دنیا میں بسنے والے 1 ارب اور 7 کروڑ سے
زائد مسلمان وہ اپنی خواہشات کی اتباع میں جب زندگی کو گزارنے کے نقشے کو مرتب کرتے ہیں تو وہ نقشہ ٹکرا جاتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے نقشے سے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے اور عطا کیے ہوئے نقشہ زندگی سے۔ جب ہمارے نقشے اللہ کے نقشے کے موافق نہ ہوں، آپ بھی جانتے ہیں دنیا میں اگر کوئی بلڈنگ انجینئر کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق نہ بنے تو پھر اس بلڈنگ کو یا تو منہدم کر دیا جاتا ہے اور یا پھر اس عمارت کے اندر جھول اس طرح پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی وقت، اس کی قیمت اور اس کی زندگی وہ تینوں بالکل گھٹ کر کے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس اصول کو زندگی میں مرتب کر لینا، یاد کر لینا چاہیے کہ بہترین زندگی کا طریقہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو عطا کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث منجیات، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نجات دینے والی ہیں۔ یہ اصل اصول بتایا ہے پوری زندگی کا کہ ثلاث منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان کو ازبر رہنی چاہیے اور اس کی زندگی کی کامیابی کی شاہ کلید ماسٹر کی یہی ہے۔ فرمایا کہ اتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ سے ڈرنا اس وقت کہ جب تم تنہائی میں ہو، تم تاریکی میں ہو، تم کمروں میں ہو، اور العلانیہ اور لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں کے درمیان ہو۔ یہ کتنا شاندار اصول ہے۔ اس اصول کو ذرا ہم اپنی زندگی میں برت کر کے تو دیکھیں۔ ہم کمروں میں بیٹھ کر کے، گھروں میں بیٹھ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی چغلیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر اگر ہماری نجی زندگی انفرادی طور پر گزر رہی ہو تو اس زندگی کے اندر اب میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنی آلائشیں داخل ہو گئی ہیں۔ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، اپنے گھر اور گھر کے کمرے کی تاریکی میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پردے نیچے گر چکے ہیں، دروازہ اور کھڑکی بند ہو چکی ہے، اب میں جس کام کو چاہوں اور جس طرح چاہوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 21ویں صدی کے انسان کے لیے یہ پیغام دیا کہ تم اپنے کمرے اور گھر کی تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے بھی اللہ کی نگاہ سے اور اللہ کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتے، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے تلے، اس کے علم کے نیچے اور اس کی بصیرت کے نیچے تم موجود ہو۔ اور اس کے باوجود کہ ایک مسلمان اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ جانے اور مانے اور پھر بھی وہ سرکشی کرے، بغاوت کرے، تو یہ بات یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، وہ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ آگ کا چھوٹا شرارہ گھر کے اندر بستر پر کہیں سے اڑ کر کے آ جائے، کوئی انسان اس کو نظر انداز نہیں کرتا کہ چھوٹا شرارہ ہے، جانے دیجئے، بلکہ جیسے ہی وہ شرارہ کہیں سے اڑتا ہوا آپ کے کمرے تک، آپ کی گاڑی تک، آپ کے لباس تک پہنچتا ہے، آپ دوڑ لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس شرارے کو ختم کر دیا جائے، اس پر پانی ڈال دیا جائے، اسے بجھا دیا جائے۔ اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی حیثیت بالکل آگ کے شراروں کی طرح ہے۔ چھوٹے شرارے آخر جا کر کے بڑی آگ کی شکل اختیار کر لیا کرتے ہیں، چھوٹی نافرمانیاں آگے جا کر کے اللہ کی بڑی نافرمانیوں کی شکل کو اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ چھوٹے گناہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جایا کرتے ہیں۔ انسان چھوٹے گناہوں سے رک جائے تو
اس بات کی 100% ضمانت بن جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی مدد اس طور پر فرما دے گا کہ وہ خود بخود بڑے گناہوں سے مجتنب ہو جائے گا، رک جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس راہ پہ چل پڑے یہ سمجھ کر کے یہ چھوٹی غلطی ہے، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹی نافرمانی یا چھوٹی خطا ہے، اس کو آج کی اصطلاح میں کہ دیز آر دا مائنر سنز، یہ چھوٹے گناہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بڑے مسئلے کو دعوت دینے والے گناہ ہیں، یہ ان بڑی غلطیوں کے ارتکاب کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں۔ انسان اس سے باز آتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کے سامنے ایک بند اس انسان کے لیے باندھ دیا کرتا ہے۔ اور پھر اگر ہم اللہ کو ناراض کر دیں، آپ خود سمجھتے ہیں دنیا میں اگر کسی مالک کو ناراض کر دیا جائے تو انسان اپنی نوکری کو نہیں بچا پاتا، اگر کسی بادشاہ کو ناراض کر دیا جائے تو کسی ملک میں جہاں وہ بندہ رہتا ہو رہنا دشوار ہو جایا کرتا ہے۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان رب کو ہر وقت ناراض بھی کرتا رہے اور اس کی تلاش اور سکون یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو کر کے مجھے خوش کر دے، میری چاہتیں پوری ہو جائیں، میری دعائیں قبول ہو جائیں، میری التجائیں اور آرزوئیں جو میں اس کے حضور پیش کرتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ جواب دینے والا بن جائے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی ہمارا خادم نہیں ہے، وہ کوئی ہماری چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے مجبور نہیں ہے، وہ اپنے ان بندوں کی چاہتوں کو پورا فرما دیتا ہے جو بندے اپنی چاہتوں کو اس کی چاہتوں میں ملا دیا کرتے ہیں، جو اپنی محبت کو اس کی محبت کے لیے فنا کر دیا کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اس نقشے کے مطابق ڈھالتے ہیں اور گزارتے ہیں جو نقشہ اس نے خود مرتب کیا ہوا ہے، اس فریم سے باہر نہیں جاتے، اس خطے سے باہر نہیں جاتے، تو یقیناً ایسا بندہ وہ اللہ کی چاہتوں، اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑوں وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ کا خوف رکھو۔ اللہ سے ڈرنا کوئی معنی نہیں ہے، اللہ کی پکڑ اصل معنی ہے۔ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی خوفناک چیز نہیں، وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، لیکن جو بندے اس کی رحمت کی لمٹس کو کراس کر دیں اور وہ اس کے ساتھ مذاق پر اتر آئیں، اس کے ساتھ ٹھٹا کریں، اس کی تعلیمات کے ساتھ جو ہے وہ مذاق شروع کر دیں اور ہر وہ کام جس کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہو اس کے خلاف کرنے پر آمادہ رہیں، تو پھر یقیناً ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی پکڑ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بہت سب کو پکڑ کر کے وہ زمین میں گاڑ دیا کرتا ہے، بہت سو کو پکڑ کر کے ان کی ساری تکبر اور کجروی کو منٹ میں نکال دیا کرتا ہے۔ وہ رب جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ رب جو عطا کرنے والا ہے وہ محروم بھی کر سکتا ہے، وہ رب جو بندوں کو نوازتا ہے جب وہ اپنے انتقام پر اتر آئے تو بادشاہوں کی حقیقت نمرود اور شداد کی طرح صرف ایک مچھر اور اس کے وجود کے دو معمولی پر جس کو میں اور آپ پھونک مار دیں تو وہ پرندہ چھوٹا سا وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے، اس کے ذریعے سے بندوں سے ایسا انتقام لیتا ہے کہ بادشاہوں کے سروں پر بھی جوتے پڑوا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کو اس بات کو اپنی زندگی میں مستحضر رکھنا ہے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں، جس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوں، جس چارپائی پر آپ فروکش ہوں اور جس سیٹ کے اوپر آپ موجود ہوں، کبھی اس بات کو بھولیے گا مت کہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ دنیا کے کیمرے، ان کی وائرنگ، اس کی بجلیاں، اس کی تمام چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، اس کا میکینزم ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میکینزم اور اللہ کے بنائے ہوئے کیمرے وہ ہیں جو انسان کے ہر کام اور ہر عمل کو ہر وقت کیچ کر رہے ہیں۔ آپ تاریکی در تاریکی اور تاریکی در تاریکی میں گھس جائیں تو تب بھی اللہ کی اس پکڑ سے اور ریکارڈنگ سے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ والقول بالحق بالرداء والسخط،
ایک مسلمان کی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ وہ سچی بات کرے، سچی بات کرے، چاہے وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو۔ انسان جب اپنے کسی بھائی کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ بھائی غلطی پر ہے، تو اس کا بھائی ہونا اس کو یہ جوش دلا دیتا ہے کہ یہ تو میرا سگا بھائی ہے، یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ تو میرا عزیز ہے۔ اور جب وہ اس بات کا ایقان کر لیتا ہے تو پھر صحیح کرتا ہے، جھوٹ کو سچ کر دیتا ہے، سچ کو جھوٹ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سورہ بقرہ میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ابھار دے کہ تم لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے بن جاؤ اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انصاف کیا کرو، اے دلو، فرمایا کہ ہوا اقرب للتقویٰ، یہی وہ عمل ہے جو اللہ کے خوف اور اللہ کی بندگی کی قربت ایک بندے کو دلانے والا ہے۔ آپ سچ بات کریں اور یہ سچ بات آپ کی اپنی چاہت کے منافی ہو، آپ کے گھر والوں کی چاہت کے منافی ہو، آپ کے مفادات کے منافی ہو، لیکن مسلمان وہی ہے جو سچ بات سے نہ کبھی رکتا ہے نہ چوکتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا رب بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، اس کو دی جانے والی کتاب قرآن مجید وہ بھی سچی ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ اور جب وہ ان سچائیوں پر ایمان لے آتا ہے تو خود بھی مجسم سچائی بن جایا کرتا ہے، اور جو خود مجسم سچائی بن جاتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آج لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں کچھ ان کو منافع مل جائے، ان کے منافع کی رقم بڑھ جائے، ان کا کاروبار فروغ پا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الکذب یہلک، جھوٹ بولنا ہلاک کر دیتا ہے، کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے، اور فرمایا ان الصدق ینجی، اور فرمایا سچ اور سچائی یہ آپ کے کاروبار کو بھی آپ کو بھی سنوار دیتی ہے، بنا دیتی ہے۔ لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ آج بھی کہیں پر خالص دودھ ملتا ہے، آپ خود وہاں پر لگی ہوئی لائن سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ اچھی سچی اور خالص چیز کے لیے لائن لگانے پر بھی تیار ہیں۔ اور اگر کہیں کچرا بکتا ہے تو لوگ بغیر لائن بلکہ بغیر قیمت بھی اس کچرے کو خریدنے پر تیار نہیں ہوتے۔ آج مغرب نے اور غیر مسلم دنیا نے اسلام کو قبول کرنے کی رفتار ویسے اب نہ رہی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو قیاس کرتے ہیں مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی ڈیلنگز کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے قول اور فعل اور عمل کی صداقت کو دیکھتے ہیں، تو انہیں خود اسلام پر بھی اعتبار نہیں رہتا۔ اسلام میں داخلے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ آج خود مسلمان ہیں، خود مسلمانوں کا عمل ہے، خود مسلمانوں کا کردار ہے، خود مسلمانوں کا رویہ ہے، خود مسلمانوں کی زندگی کی لالچیں ہیں، دھوکے ہیں، مکاریاں ہیں، فریب ہے، اور وہ اس کو اپنے تئیں ایک بہت بڑی مہارت سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بارے میں بھی سوال ہوگا کہ لوگ حق کو قبول کرنا چاہتے تھے اور آپ ناحق بن کر کے اس حق کے قبول کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ اس کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہوگا، اور ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام کیے ہوئے ان اور کہے ہوئے جھوٹوں کے بارے میں اللہ کو بتانا ہوگا، اور صاف بات ہے کہ جھوٹ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی الفقر والغنا، تیسرا اصول اور زندگی کا تیسرا ایک مرتب کیا ہوا ضابطہ وہ یہ ہے کہ آپ امیر ہوں کہ غریب ہوں، ہر صورت میں اقتصاد میانہ روی کو اختیار کیے رکھیں۔ لوگوں کے پاس تھوڑی سی دولت زیادہ آتی ہے، ان کے کھانے پینے کے رنگ اور طور طریقے بدل جایا کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے جب اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو لازم نہیں کہ آمدنی بھی بڑھ جائے اور آمدنی میں بھی اضافہ ہو۔ ہاں یہ ہوتا ضرور ہے کہ کم آمدنی والے کی آمدنی زیادہ اور زیادہ والے کی کم ہو جائے۔ اس لیے زندگی کا طور طریقہ اور اس کا
رنگ ڈھب ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کبھی مالی طور پر کبھی معاشی طور پر کسی انسان کو نقصان ہو بھی جائے تو اس کی زندگی کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، اس کے اندر کوئی ایسا تغیر اور تبدیلی واقع نہ ہو جس کو آج 21ویں صدی کا انسان خودکشیاں کر کر کے اپنے آپ کو نجات دینے کے ذام میں وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، نوکری سے نکال دیا گیا، اب کیا ہوگا؟ میں سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ وہ فلاں تجارت، فلاں کاروبار، فلاں نوکری تھی، ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الاقتصاد فی الفقر والغنا کا یہ اصول عطا فرمایا کہ تمہارے پاس بے شک بہت ساری دولت ہی کیوں نہ ہو، تب بھی زندگی میں میانہ روی کو اختیار کریں، اور یہ میانہ روی خود عبادات کی حد تک بھی اہل ایمان کے سامنے رکھی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں 3 صحابہ کرام نے باہم بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر عبادت کرتے ہیں اور کس قدر ان کی زندگی کے معاملات ہیں۔ ایک نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی روزہ نہیں توڑوں گا، ہمیشہ دن میں روزے سے رہوں گا۔ دوسرے نے قسم کھا لی رات کو ایک لمحے کے لیے سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ نکاح نہیں کروں گا، جو نکاح ہے اس کو بھی ختم کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا تینوں صحابہ کو، اور قیامت تک امت مسلمہ کے سامنے زندگی کو گزارنے کے لیے ایک اسلوب اور ایک پورا طریقہ مرتب کر کے امت کو عطا فرما دیا کہ زندگی میں افراط اور تفریط کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک صحابی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ نے یہ کہا کہ میں آئندہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میرا روزہ بھی ہوتا ہے، میں کھاتا اور پیتا بھی ہوں۔ دوسرے سے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ آئندہ پوری رات جاگ کر کے عبادت کریں گے، تو فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں اور رب تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ ایک بیلنس بنا کر کے پیش کر دیا۔ اور تیسرے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نکاح اور شادی بھی کرتا ہوں، میرا اہل خانہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کی رضا کو پانے کا رستہ اور ذریعہ یہی انسان اور یہی بندے ہیں جو آپ کے اپنے گھر والوں کی شکل میں، اپنے پڑوس والوں کی شکل میں، اپنے رشتہ داروں کی شکل میں آپ کے ساتھ موجود ہے۔ آج بالخصوص نوجوان طبقہ وہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو وہ رات گئے گھر واپس لوٹ کر کے آتا ہے، اور زندگی کے اس سرکل میں اس کا ایک مرکزی نقطہ ایک ہی بات ہوا کرتی ہے، وہ یہ کہ صبح سے لے کر کے رات گئے دیر تک وہ صرف اپنے مال میں، دولت میں، کمائی میں اضافہ کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ان لنفسک علیک حق، تجھ پر خود تیرا اپنا حق بھی ہے، تیرے ماں باپ کا حق بھی ہے، تیرے گھر والی کا حق بھی ہے، تیری اولاد کا بھی حق ہے، اور اس سے بڑھ کر کے تیرے عزیز اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے سگے چچاؤں کے گھر نہیں جاتے، سگی خالاؤں اور پھپھیوں کے گھر نہیں جاتے، جو اپنے عزیز اور اقارب کے گھر جانا وہ ایک بیکار سی بات سمجھتے ہیں، وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جان اور مال میں برکت کا طلبگار ہو، اسے چاہیے کہ اپنے تمام رشتہ داروں کے حق کو صحیح طور پر ادا کرے۔ اگر آپ کو اپنے جان اور عمر میں برکت طلب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں بھی اللہ برکت دے، تو اس کا ظاہری رستہ تو آپ کی تجارت اور نوکری ہے، لیکن اس کا عملی اور خدائی اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ تمام حقداروں کے حق کو صحیح طور پر عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے مجتنب ہوتا ہے اور رک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے رزق کو ایسا کر دیتا ہے کہ رزق آگے بھاگتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، پوری زندگی وہ رزق کی طلب میں سرگرداں رہتا ہے۔ اللہ کو ہم رازق جہاں مانتے ہیں، ہمیں اللہ کو رازق جاننا بھی چاہیے، اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، محنت سے جی چرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم
جہاں کسی کے پاس کچھ آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو اس کے رنگ ڈھنگ بدل جایا کرتے ہیں۔ اولاد کی تربیت اتنی غلط راہوں پر کر دی جاتی ہے کہ پھر بچیاں اگر بیاہ کر کے کسی ایسے گھر میں چلی جائیں کہ جن گھروں میں مالی طور پر اور معاشی طور پر ان کی آمدنی کا ذریعہ اور لیول وہ نہ ہو، تو ایسی بچیوں کے گھروں میں رہنا اور وہ پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ طلاق اور خلوں کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے زیادہ مال عطا کیا ہے تب بھی اس کی جائز حدود کے اندر رہ کر کے اس کو خرچ کرنا یہ بہت ضروری بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے انسان کے سر پر ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے بندوں سے یہ سوال ہوگا کہ من این اکتسبت مالک، کہ آپ نے مال کو کہاں سے کمایا ہے، یہ سوال ہوگا۔ اور اس کے بعد اس سوال کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ فی ما ای انفقتا، اور مال کمانے کے بعد آپ نے اس کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔ یہ آج جو ریس لگی ہوئی ہے فیشن کے نام پر، اسٹیٹس کے نام پر، اس نے نوجوان نسل کو بالخصوص تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہر معاملے میں دوسروں کو دیکھنا، ہر معاملے میں دوسرے کی تقلید کرنا، زندگی کا بہترین نقشہ وہ اسٹیٹس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ جب اسٹیٹس کی دوڑ لگتی ہے نعوذ باللہ پھر انسان اسٹیٹس کو قابو رکھنے کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اس کی نظر میں یہ حلال اور حرام اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جن کی آمدنی کم ہے لیکن ان کا لائف اسٹائل وہ ان کی آمدنی کے ساتھ میچ نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کن کن ذرائعوں کو اختیار کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ 60-65 سال کے بعد ایک سفید کپڑے کی ٹکڑی میں جس کو کفن کہا جاتا ہے لپیٹ کر کے مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں، اس حقیقت سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ اسلام کی روحانیت یہی ہے، اسلام کی عظمت یہی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے نقشے کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ روحانیت اور مادیت کے درمیان، دنیا اور آخرت کے درمیان، ضروریات اور خواہشات کے درمیان ایک خوبصورت بیلنس اور توازن پیش کر کے امت کو بطور نعمت کے عطا فرما دیا، اور اسی بات پر آخر تک حریص رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت یہ تھی کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، یہ ان کی زندگی اور یہ ان کی عظمت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے اس نقشہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔